ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کروں اور دیکھیں یہ خدمت امام حسین کا درجہ کیا ہے۔ میں نے آج سے چند دنوں پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہت بڑے آیت اللہ گزرے آقا تقی قمی رحمۃ اللہ علیہ کربلا آئے تھے، ایران سے عراق آئے تھے اور پیدل سفر کر کے کربلا گئے تھے۔ اسی سفر میں ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی مجلس فاتحہ جو نجف میں رکھی گئی تھی تو جتنے مراجع تھے سب شریک ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر ان کا ہے، پورے جتنے مراجع نجف کے تھے سب شریک تھے، کیونکہ شخصیت اتنی بڑی تھی، ولایتی، ماتمدار، عزادار، اہل بیت کے چاہنے والے۔ یہ بڑھوتی میں، ضعیفی میں پیدل جا رہے تھے کربلا امام حسین کی زیارت کو۔ آپ اس زیارت کو کم نہ سمجھیے، یہ زیارت امام حسین بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک ایک قدم پر آپ کو کئی حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ثواب آپ کو اور کہیں نہیں ملتا، آپ کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، جس کو 40 کا شوق ہے، جا کے دیکھیں، بوڑھے، بچے، معذور لوگ سب چلے جا رہے ہیں، حسین کی محبت میں چلے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ہراس ہے، چلے جا رہے ہیں، سب خدمت کر رہے ہیں، لوگ چلے جا رہے ہیں۔ یہ ضعیف سے جا رہے تھے، گھر والے بھی ان کے ساتھ تھے، چلتے چلتے تھک گئے۔ اب جہاں جا رہے ہیں تو موقف میں جگہ نہیں ہے، موقف بھر گیا ہے، تو ایک آدمی آتا ہے کہ سرکار میرے ساتھ گھر چلیے، آج آپ میرے مہمان نہیں، کہ نہیں میں ہی کہ ٹھہر جاؤں گا۔ پھر 2 قدم چلتے ہیں، کوئی جگہ نہیں ملتی، پھر وہ کہتا ہے حضور میرے ساتھ چلیے، کہ نہیں میں چلا جاؤں گا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، نہیں ملتے، کہا حضور میں کہہ رہا ہوں اب جگہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، میں اپنے گاؤں لے کے جاؤں گا، کیونکہ آپ جو کربلا جو پیدل جاتے ہیں تو اس کے راستے میں گاؤں ہیں بہت اندر 2-4-10 کلومیٹر کے اندر کئی گاؤں ہیں، وہاں لوگوں نے اپنے گھر مکان بنا کے رکھے ہیں اور زائرین کو اپنی گاڑی سے لے کے جاتے ہیں، صبح میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کہنے آپ میرے ساتھ گاؤں چلیے، میں آپ کو صبح یہیں چھوڑ دوں گا، آپ کا سفر زیارت ختم نہیں ہوگا، ویسے ہی چلے جیسے آپ چلے وہی چل رہے ہیں، آپ کی زیارت کبھی نہیں آئے گی۔ اس نے سار کیا، یہ چلے گئے۔ اب چلے جا رہے، کہتے میں جا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہوتا، ایک صحرا گیا، دوسرا صحرا گیا، اور وہ جا رہا، میں نے آدمی کو جانتا پہچانتا کچھ بھی، میں ڈر رہا ہوں یہ آج ہمارے گھر والوں کا قتل عام رکھا ہے، یہ ایسے ہم کو بیوقوف بنا کے لے جا رہا ہے اور آج جا کر ہم کو وہاں پر قتل کر ڈالے گا، اور آج ہم لوگ بچ کے آنے والے نہیں، چلے جا رہے کوئی صحیح۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد جب بہت صحرا اور گزر گیا تو اس کے گھر پہنچے، وہاں اترے۔ اب جیسے ہی گھر میں جانے کے بعد اس کے حال میں پہنچے، ڈرائنگ روم میں پہنچے تو ایک تابوت رکھا ہوا ہے میت کا۔ کہنے لو اب تو ختم ہو گیا کام۔ تابوت وہ بھی سامنے مین حال میں، جیسے آدمی دروازہ کھول کے داخل ایک تابوت رکھا ہے، آج اس نے ہماری میت کا انتظام کر رکھا ہے، اب یہ آئیں گے ہم کو مارے گا اور تابوت اٹھا کے دفن کر دے گا، ہمارا کام آج ختم ہونے والا، ہم بچ کے جانے والے نہیں ہے۔ سامنے تابوت رکھا، کسی گھر میں سامنے تابوت ہوتا ہے۔ اب دل کی کیفیت بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی چلی جا رہی کہ آج یہ بے چینی ہے، اب یہ ہماری آخری رات ہے، وہ بھی پریشان، گھر والے پریشان۔ وہ گیا پانی نہیں لے کے آیا، پانی تو پیا لیکن حلق سے پانی اتر ہی نہیں رہا ہے، میں تابوت رکھا ہے، اب آج وہ چاقو لے کے آتا ہے، گولی لے کے آتا ہے، مارے گا، کیا کرے گا؟ ہم کو یہاں تو صحرا، چلو بھی وہاں ہوتے تو 10-20 آدمی پیدل چلنے والے کوئی فریاد کو آ جاتے، یہاں تو جنگل ہے، کوئی کنارے ہے ہی نہیں، فریاد کو کون آئے گا؟ کوئی نام بھی نہیں پتہ چلے گا۔ خیر پانی تو پی لیا انہوں، لیکن دل میں یہ وسوسہ رہا کہ بھائی ہونے والا کیا ہے۔ جب پانی نے پی پوچھا بھائی یہ بتاؤ یہ تابوت کا قصہ کیا ہے، بتاؤ یہ تابوت کا قصہ ہے تو کیا؟ کہنے آپ کھانا نہ کھائیں میں بتاتا ہوں کا قصہ کیا ہے۔ کہ بتاؤں گے نہیں، کھانا نہ کھائیں بتاتا ہوں قصہ۔ اب ان کی اور الجھن بڑھی کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا بتاؤ تمہارا قصہ تابوت کا کیا ہے؟ کہنے اس تابوت کی داستان ہے،
اس لیے میں نے یہ تابوت اپنے گھر کے سامنے رکھا ہے تاکہ واقعہ مجھے ہمیشہ یاد آتا رہے کہ داستان تمہاری کیا ہے. کہا کہ امام حسین کی زیارت کا موقع تھا اور پیدل لوگ جا رہے تھے اور موقع بنائے ہوئے تھے, لوگ جاتے تھے. تمہارے گاؤں سے بھی کچھ جوان گئے, چلے ہم سے کہیں چلو تم بھی چلو, امام حسین کی زائرین کی خدمت کرنا, تم کو بھی موقع مل جائے گا. میں کوئی بہت زیادہ دیدار جوان نہیں تھا, لیکن ہاں ٹھیک تھا, نماز روزہ کر لیتا, لیکن بہت زیادہ میں ایکٹیو نہیں تھا. میں کہا تم جاؤ, مجھے فرصت نہیں ہے. چلے گئے میرے دوست. 2-4 دن میں مجھے احساس میں اکیلا رہنے لگے. جب دوست چلے جاتا ہے آدمی اکیلا ہوتا ہے تو کھلتا ہے نا, ماں کوئی ہے ہی نہیں کہ چلو میں بھی چلتا ہوں. کہتا میں بھی دوستوں کے جانے کے بعد گیا, جانے کے بعد موقع میں گیا تو جہاں گیا تو کہا بھائی نہیں جگہ نہیں ہے, لوگ آ گئے, افراد زیادہ ہیں. تو میں جہاں گیا تو کہا ٹھیک ہے اب تم آ گئے ہو تو ہمارے پاس افراد ضرورت نہیں, ٹھیک ہے بسم اللہ, تم سے بھی کوئی نہ کوئی کام لے لیں گے, کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا, اور تم آ گئے بسم اللہ کرو. تو میں موقع میں جا کے شریک ہو گیا. کام کر رہا تھا, کرتے کرتے کسی نے کہا بھائی دیکھو وہ شکر ختم ہو گئی ہے, اگر زحمت نہ ہو تو جا کے 1 کلو شکر لے آؤ تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ہم لوگ چائے بھائی یا شربت بنا دیں. میں گیا, جانے کے بعد شکر خریدی اور لا کے دے دی, شربت بن گیا. اب 1 کلو شربت کب تک چلتا, ختم ہو گیا. کسی ہم اگر زحمت نہ ہو تو 1 کلو اور لیا. میں گیا 1 کلو اور شکر لے کے آیا. اب جو شکر لے کے واپس آ رہا تھا تو میں نے جب سڑک کراس کرنے لگا تو میرے قدم پھسلے اور ایک ٹرالی سے میں ٹکرا گیا اور میں گر پڑا, اور ٹرالی مجھ کو چکر لا کے چلی گئی اور میں بے ہوش ہو گیا, اور ایسا بے ہوش ہوا کہ لوگ سمجھے کہ میں مر گیا. جب ٹرالی کی ٹکر لگی میں ختم ہو گیا, شکر پھیل گئی, وہاں بکھر گئی زمین میں, اور لوگ مجھے لے کر کے آیا, میں مردہ ڈکلیئر کر دیا کہ مر گیا. آنے کے بعد اس کو انہوں نے غسل دیا, کفن پہنایا اور تابوت میں لے جا کے مجھے دفن کرنے لے جا رہے تھے. اتنے میں جب میں تابوت میں لیٹا ہوا تھا امام حسین آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اٹھو. میں اسی میں لیٹا لیٹا اٹھ گیا. اس وقت تک فرشتے آ چکے تھے حساب کتاب کرنے کے لیے. فرشتوں نے مجھے پکڑا, امام حسین مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مولا اس کا حساب کتاب ہو گیا ہے, اب اس کو لے جا رہے جہنم میں. کیا مطلب؟ کب جانا؟ کہ اس کے پاس کوئی نیکیاں کیا ہی نہیں. کہ وہ جو شکر 1 کلو لے کے آیا تھا وہ کہاں گئی؟ کہ شکر کے دانے گنو. اس نے گننا شروع کیا, لوگوں نے فرشتوں کتنے دیکھے, کہ گن لیے دانے. کہ کیا وہ کہنے مولا یہ نیکیاں دانے کم ہے, گناہیں زیادہ. کہا وہ جو دوسری شکر لے کے آیا تھا وہ گرچہ اس کا شربت نہیں بن سکا لیکن لایا تو میری نیت سے تھا, لایا تو میری ہی نیت سے تھا, اس کو گن ڈالو. فرشتوں نے وہ کلو گن ڈالی. کہ اب کیا ہوا؟ کہ نہیں مولا ابھی بھی گناہیں اس کی زیادہ ہیں اور نیکیاں اس کی کم ہیں. تو جملہ فرماتے ہیں آیت اللہ تقی قمی کہ اس نے نقل کیا اس میں امام حسین نے ابو الفضل عباس سے کہا بھیا عباس اس کا کچھ کرو, بھیا عباس اس کا کچھ کرو. کہ جیسے ہی امام حسین نے جملہ کہا مولا عباس گئے اور ایک بورا شکر لے کے آئے, اور امام حسین نے کہا اب اس کو گنو. جب اس کو گنا کہا مولا اب اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. کہا مولا یہ واقعہ اسی تابوت میں ہوا تھا, لہذا میں اس تابوت کو حفاظت سے رکھے ہوئے. عزیزو اہل بیت اپنے چاہنے والوں کو فراموش نہیں کرتے, یہ اپنے دوستوں کو فراموش نہیں کرتے.